یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپار سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقہ 133 کے انتخابات کے نتائج کافی چونکا دینے والے ہیں. مسلم لیگ نون کی امیدوار مسز شائستہ پرویز ملک جو ہیں وہ اس دفعہ جیت گئی ہیں، لیکن 2018 میں اپنے مرحوم شوہر پرویز ملک صاحب کے مقابلے میں ان کو کم ووٹ ملے ہیں، جبکہ زیادہ چونکا دینے والا نتیجہ جو ہے وہ پی 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 کا ہے، جہاں پر ان کو 2018 میں 5500 ووٹ ملے تھے. اس دفعہ جو ہے پی 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 تقریباً 32,313 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ آلریڈی ہی ریجیکٹ ہو گیا تھا. سوال اٹھتا ہے کہ کیا لاہور میں، پنجاب میں جو ہے یہاں پر نون لیگ کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے؟ بات کریں گے اس موضوع پہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیجئے. امتیاز صاحب، آپ کی جو ہے سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، میں ایک رزلٹ پہ چونکا ہوں، اور وہ ہے اسلم گل جو پیپلز پارٹی کے امیدوار دوسرے نمبر پہ رہے. پیپلز پارٹی کا پچھلے الیکشن میں صفایا ہو گیا تھا. لاہور میں کہیں انہیں 1,500 ووٹ ملا، کہیں 3,000 ووٹ ملا. سب سے زیادہ ووٹ غالباً اسلم گل کو ملے تھے، بالکل ٹھیک جو 6,000 سے کم تھے، 5,500 سم تھے. اور پچھلی بار تو مسلم لیگ کے جو شائستہ پرویز ملک کے میرے بڑے دوست تھے پرویز ملک صاحب، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے پرویز ملک کو مجبور کیا کہ وہ شائستہ پرویز کو کیوں نہیں سیاست میں حصہ لینے دے رہے. اپنی بھابھی کا کیس لڑا میں نے خوب. پھر وہ خواتین کی نشست پہ الیکٹ ہو گئی. بدقسمتی سے پرویز ملک صاحب کا انتقال ہو گیا. بڑے خوبصورت آدمی تھے. تو اس الیکشن میں تو کل ووٹ پڑا تھا ملک میں 51% کے قریب، 51% سم تھنگ. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ووٹ ضائع نہیں تھا. لیکن دو پارٹیوں میں بڑا کمپٹیشن ہوا تھا پنجاب میں، تحریک انصاف میں اور نون لیگ. ٹھیک ہے. اور اس میں اسلم گل صاحب کو 5,500 ووٹ ملے تھے. پی 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 کو ریپرزینٹ کیا تھا انہوں نے. اور انہیں کوئی پرویز ملک صاحب کو اب اپنی بیگم سے 42,000 سے زیادہ ووٹ ملے تھے. صحیح. 80-90 کے قریب. ہیوج اماؤنٹ. تو ووٹ لیکن اب کی اس دفعہ جو بڑا معاملہ ہے اس حلقے کے حوالے سے کہ 18.50% کے قریب ووٹ پڑا ہے. 18.5% سے تھوڑا سا زیادہ. ٹھیک ہے. بہت کم ووٹ پڑا ہے. ٹرن آؤٹ بڑا کم رہا ہے. عام طور پہ 25-30% ووٹ ہوتا ہے. صحیح. اس میں جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں. لیکن اس لیے بھی کم ہو گیا کہ یقیناً تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہو گئی. ہاں جی. اب اس پہ خوب فواد چودھری نے بیان دیا، چونکہ ہم وہاں نہیں تھے تو میلہ ہی لگا. ٹھیک ہے. اور میلہ تو ہماری جماعت سے لگتا ہے. اوکے. تو وہ مین کمپٹیٹر میں سے ایک نکل گیا. تو وہ اور پھر یہ تھا دوسری وجہ کیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ بڑی ٹھنڈی بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ تو سیٹ ہماری ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کا تو نام نشان ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی پارٹی ہے ہی نہیں سامنے. اچھا. لیکن یہ اسلم گل بڑے محنتی ورکر ہیں. اوکے. اور یہ گراس روٹ کے ورکر ہیں. ٹھیک ہے. یہ الیکشن لڑ کے اپنے حلقے سے غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ کام کرتے ہیں. جو موجود ایم این اے اس سے زیادہ لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو جیالے 2018 کے انتخاب میں تحریک انصاف کے پاس چلے گئے تھے، وہ واپس آ گئے. اوکے، دیٹس انٹرسٹنگ. اس میں تحریک انصاف کا ووٹ ہی نہیں ملا. ان کو جیالوں کا ووٹ مائنس ہوا ہے. وہ جیالے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر نواز شریف کو یا مسلم نواز کو ہرانے کے لیے پی ٹی آئی میں گئے تھے، وہ لاہور میں بھی واپس آنے لگے. ٹھیک. اب پیپلز پارٹی کا لاہور میں عجیب زوال ہوا ہے. وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے لاکھوں ووٹ لیتے تھے شہر میں، اور وہ بڑی بڑی لیڈ سے جیتتے تھے. ایسے ہی تھا. اور 88 کے الیکشن میں بھی یہ ہوا. لیکن 88 کے الیکشن میں بے نظیر کو حکومت تب تک نہیں دی گئی جب تک نواز شریف کو پنجاب کا چیف منسٹر نہیں بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. جن کی میجورٹی نہیں تھی. صحیح. اس کے بعد سے پھر پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کو تو پنجاب میں آنے نہیں دیا جا رہا. تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کم ہو کے 60-70 ہزار ایوریج ہوا لاہور میں.
پھر 25-30 ہزار پہ پیپلز پارٹی آئی، اور پچھلے الیکشن میں تو سفایا ہو گیا. پچھلے الیکشن میں سفایا کیوں ہو گیا؟ اب زرداری صاحب کا بڑا نگاہ تھی پنجاب پہ. وہ میں نے ان سے کہا بھائی یہ بلاول کو آپ بھیجو پنجاب میں، تو مجھے کیوں نہیں کہتے کہ میں جاؤں پنجاب میں؟ میں کہا جی آپ بھی جائیں. تو لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ تحریک انصاف کو اگر موقع دیا جائے تو یہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ کاٹے گی. اوکے ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا، ان کی پی ایچ ڈی ناکام ہو گئی. وہ پیپلی نے کہا کہ ہم سے تو نواز لیگ ہرائی نہیں جاتی، چلو عمران خان کو کھڑا کر دو. صحیح. میں نے جو عمران خان کا جلسہ لاہور میں بڑا کامیاب جلسہ جسے کہا جاتا ہے، میں اس میں شریک ہوا، اور ہمارے ساتھ ضیاء الدین اور افضل خان صاحب اور بڑے سینئر ایاز امیر، ہم سب مل کر گئے تھے دیکھنے کے لیے. تو مجھے سینکڑوں پیپلی وہاں ملے. ٹھیک ہے. جالے. میں نے کہا تم لوگ یہاں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی شریف انور رانا بغض نواز میں جو ہے وہ بغض نواز میں چلے گئے. یہاں ڈیوائڈ بڑی سخت تھی، بھٹو اینٹی بھٹو. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا پھر نواز شریف جو تھے، آپ دیکھتی ہیں کہ اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا، وہ کس نے بنوایا تھا؟ جنرل بیگ نے. صحیح. تو وہ پیپلز پارٹی کا پنجاب نکالا کیا جاتا رہا ہے. اچھا یہ مین اسٹریم پارٹی کے ساتھ کیوں اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے؟ اب پیپلز پارٹی کو تارا ملنا شروع ہو گیا تھا، یہ دوسرے سندھ کی پارٹی. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا پشاور میں ان کا جو یوم تاسیس تھا بہت بڑا تھا. صحیح. اور کشمیر میں، گلگت بلتستان میں. صحیح. تو وہ پیپلز پارٹی کیوں آپ ایک وفاقی پارٹی کو تلے بیٹھے ہیں کہ وہ ایک سندھ کی پارٹی بن جائے؟ ٹھیک. میڈیا بھی لگا ہوا ہے. اب یہ جو رزلٹ آئے ہیں، یہ جو 32,313 ووٹ لیے ہیں اسلم گل نے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں تو ووٹنگ ہی 19% سے کم ہوئی ہے. اوکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ووٹنگ زیادہ ہوتی تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور بھی ووٹ مل سکتے تھے، اور شائستہ پرویز کو بھی اور ووٹ مل سکتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں لیکن پارٹی جو اس کی واپسی کا امکان آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اگر لاہور میں وہ 32,000 ووٹ لے گئے ہیں اتنے کم ٹرن آؤٹ کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ وہ کامیاب ہوتے تھے سینٹرل پنجاب میں، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ، اوکاڑا، یہ جو سینٹرل پنجاب کے جو مین علاقے ہیں، کیمبل پور، حافظ آباد، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹیں جیتتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ریٹرن آف پی 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 جو ہے وہ متوقع ہے. مجھے لگتا ہے سرائکی بیلٹ میں بھی پیپلز پارٹی کے ریوائول مجھے نظر آتا ہے. اوکے. اور یہ سینٹرل پنجاب میں بھی ریوائول نظر آتا ہے. ممکن ہے وہ لاہور کی کوئی سیٹ نہ لے سکے. اچھا اس میں کہیں یہ تو نہیں کہ ان کے جو سمدھیانے کا عمل دخل ہو؟ کیا ان کا سمدھیانے کا، سمدھیوں کا عمل دخل ہو جو ہے؟ سمدھی کیا مطلب؟ مطلب ان کی جو بیٹی بھی دی پنجاب آئی ہے بخاور جو ہے. نہیں وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے. کیا پتا اس طرف سے ہے تو نہیں وہ کسی کو یاد نہیں ہے. یہ البتہ یہ ہے کہ لوگ تحریک انصاف سے بہت مایوس ہوئے. اچھا ٹھیک. اوکے. اب تحریک انصاف کے تو جو لوگ بڑے اس کے رومانس میں تھے، ان سب کا رومانس ٹوٹ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی پاگل ہی تحریک انصاف میں ہوگا. تو اگر تحریک انصاف میدان سے نکلتی ہے، جتنا وہ نکلتی ہے اتنا سپیس پی ایم ایل این کی نہیں بڑھے گی، بلکہ وہ پیپلز پارٹی کی بڑھے گی. اوکے آل رائٹ ٹھیک. اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس، ان کے پاس امیدوار ہیں جو لڑتے رہے الیکشنز، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ خاندانی چلتا ہے. اچھا. دادا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اس کا بیٹا بھی پیپلز پارٹی میں جائے گا، پوتا بھی جائے گا. کم ہوتا ہے کہ بھئی گھروں میں یہ اختلاف ہوتا ہے. اب دیکھتے نہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے، میں نے دیکھا کیمپوں میں بڑے ینگ نوجوان بچے 18 سال کے 19 سال کے پھر رہے تھے، ان کے باپ دادا بھی پیپلز پارٹی میں تھے. صحیح. تو پیپلز پارٹی کو بہت، آپ کانگریس دیکھ لیں انڈیا میں، کانگریس مرتے مرتے بھی سب سے بڑی پارٹی ہے کیونکہ نسل در نسل جو ہے وہ، اس لیے کہ ان کا ہر گاؤں میں کانگریس ہی بیٹھا ہوا ہے. ہر گاؤں میں پاکستان کے محلے میں 1 جالا 2 جالے 10 جالے 20 جالے بیٹھے ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. اس الیکشن میں یہ ہوا. اچھا اس الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بات بڑی گئی ہے. وہ کیا؟ وہ بھٹو صاحب نے جو قادیانی کو قرار دیا تھا غیر مسلم، ہاں جی، اور اس کے اوپر نعرہ کچھ پوسٹرز میں، اب وہ کہتے ہیں جی ہم انکوائری کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں چھاپا، لیکن تھا نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا انہوں نے. اچھا. لیکن جو میں نے باتیں کی ہیں لوگوں سے، انہیں لبیک یا رسول اللہ والوں نے ووٹ نہیں ڈالا. اوکے آل رائٹ. اس پارٹی نے ووٹ نہیں ڈالا. اچھا. وہ اس الیکشن سے باہر رہے. اچھا.
لیکن پیپلز پارٹی عام طور پہ یہ صوفیہ کی بات کرتی ہے، وہ بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ بریلوی فکر کے قریب ہے اوکے، دیوبندیوں کے مقابلے میں، اور پھر یہ کہ شدت پسندی کے خلاف پیپلز پارٹی تو آپ کو لگتا ہے اب اسٹینڈ بھی کہ اب کرتی جو ہے. نیکسٹ الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے اس میں چانسز بڑھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں جو یہ کہہ دیا گیا تھا نا کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، وہ غلط ہے. اوکے، وہ بیٹھ گئی تھی، اس کے لیے پھر فضا بن رہی ہے، حالات بن رہے ہیں، اور اس سے بھی تو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ حد تک بنے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے اگر درمیان مقابلہ دیکھا جائے تو کس کے چانسز ہیں سیکنڈ لیڈ کے لیے؟ لیکن اگر دیکھیں یہ معاملہ جو ہے بڑا بدلنے جا رہا ہے. اچھا، پنجاب میں 3 جماعتیں انتخاب لڑیں گی، چوتھی بھی ہوگی، چوتھی بھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تحریک لبیک ہاں بھی جی، ہوگی. ٹی ایل پی. تو یہ 4 پارٹیوں میں جب کنٹیسٹ ہوگا تو کہیں مقابلہ مین کنٹینڈر پنجاب میں مسلم لیگ نواز ہی رہے گی. اوکے، اس کے مقابلے میں کہیں پیپلز پارٹی مقابلے میں ہوگی نمبر 2 یا نمبر 1 بن سکتی ہے، یا پی ٹی آئی مقابلے میں ہوگی، لیکن ڈومیننٹ پی ٹی آئی مسلم لیگ نواز ہی رہے گی. ٹھیک ہے، اوکے، پیپلز پارٹی کے لیے بہت وقت لگانا پڑے گا، اپنی پالیسی کو دیکھنا پڑے گا، صحیح، پنجاب کو فوکس کرنا پڑے گا، ٹائم لگانا پڑے گا یہاں، اور یہ کہ اپنے اصل ایجنڈے پہ، عوامی ایجنڈے پہ آنا پڑے گا. اچھا، یہ ادھر ادھر الیکٹیبل لے لو، سازش کر لو، اسٹیبلشمنٹ سے مل جاؤ، نرم گوشہ بنا لو، کچھ ہمیں لے آئیں. اگر پیپلز پارٹی وہ کرے گی تو پھر اسے بریک تھرو نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. پنجاب میں وہ 30%، 20%، 25% سیٹس کے لیے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہے. اوکے، آلرائٹ. اور اگر وہ سیریس ہو جائے اور پھر دیٹ میکس اے ڈفرنس. اگر ان کے ساتھ سندھ رہے، کچھ وہ کے پی سے سیٹس لے لیں، کچھ بلوچستان سے لے لیں چند سیٹیں، کچھ کے پی سے لے لیں، خیبر پختونخوا سے، تو ان وہ گیم میں آ سکتے ہیں. کہ میں واپس، لیکن اس کے لیے پنجاب کو دوبارہ سے ون کرنا پیپلز پارٹی کے لیے بڑا چیلنج، بہت ضروری بھی ہے اور چیلنج بھی ہے. آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ابھی جو کہہ رہے ہیں؟ مسلم لیگ البتہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو سوچنا چاہیے کہ ووٹ کم پڑے انہیں. میں وہ کہہ رہا ہوں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، مریم جو صفدر ہیں ان کے بیٹے کا فنکشن ہو رہا ہے تو آپ اس پہ جائیں گے تو پوچھیے کون سے وہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے، میرا خیال وہ انوائٹ کریں گے، نہ میں جاؤں گا. چلیں، آپ کو جانا چاہیے، آپ کو انوائٹ بھی ہونا چاہیے. مبارک ہو رہے مجھے، میں ایسے فنکشن میں جاتا بھی نہیں. اچھا، اوکے، کیوں؟ بوڑھا ہو گیا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے شاہ پارل سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.